بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جو عملیات کو سیکھنے کی جستجو میں، جو سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی جستجو میں، جو روحانیت کو پانے کی جستجو میں ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، اور وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، جو اپنے ان معاملات کے لیے کہ جن معاملات میں وہ بہت پریشان ہیں، چاہے وہ معاملہ ان کے کاروبار کا ہو، چاہے وہ معاملہ ان کی پریشانیوں کا ہو، چاہے وہ معاملہ ان کی اولاد کی نافرمانی کا ہو، چاہے وہ معاملہ ان کے کسی بھی خانوادے کے ساتھ منسلک کوئی ان کو پریشانی ہو، میں ان لوگوں کو اور بالخصوص وہ لوگ جو عملیات کے متلاشی ہیں اور عملیات کی دنیا میں انہوں نے ایک وقت، ایک عرصہ گزارا ہو، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عملیات کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، قلندریہ، ابو العلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی ہی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر عملیات کے سلطان چیپٹر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور جو یہ سفر ہمارا آگے بڑھ رہا ہے ایسے ہی آپ لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور وہ نئے لوگ جو آج فرسٹ ٹائم میرے ساتھ جڑے ہیں، یا وہ لوگ جو میرے ساتھ مستقل چل رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو مستقل ہماری اس ٹرانسمیشن کا انتظار کرتے ہیں، آج ان سب کے لیے ایک ایسی معلومات ہے اور ایک ایسے عمل کے ساتھ جو ہمارے ہی سلسلے سے منسوب ہے، میں وہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یقیناً ہم ایک ایسے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جس میں اچھائیاں بھی اپنی عروج پر ہیں اور برائیاں بھی اپنی عروج پر ہیں۔ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اور ہم کس رستے پر ہیں، اور ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں، اور جو ہم روحانی سفر اپنا طے کر رہے ہیں، کیا وہ سفر ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یا ہم جو سفر طے کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ طے کر رہے ہیں، کس کے سائے میں طے کر رہے ہیں، کہ اس سفر میں ہمیں کیا کیا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور کیا کیا ہمیں اس سفر میں آسائشیں ملیں گی، کیا کیا ہمیں اس سفر میں نعمتیں ملیں گی، کیا کیا اس سفر میں ہمیں خزانے ملیں گے جو عملیات کی صورت میں ہوں گے، جو وظائف کی صورت میں ہوں گے، اور وہ مستند اعمال کہ جو ہمارے الحمدللہ سند کے ساتھ ہیں، جو ہمارے سلسلے سے لوگ جڑے ہیں، وہ یقیناً اس ہی لیے جڑے ہیں کہ یہ ایک ایسا خانوادہ ہے، کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بھی بات کرتا ہے سند کے ساتھ بات کرتا ہے، جو بھی اعمال کو تعلیمات کی جاتی ہیں
اس کو مستند طریقے کے ساتھ تعلیمات کی جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں کئی علماء کرام بھی شامل ہیں، کئی مفتیان اعظام بھی شامل ہیں، اور کئی مشائخ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور کئی مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے ہمارے سلسلے کی نسبت کی بدولت ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے پیر بھائی بھی اس میں شامل ہیں اور ہمارے مریدین بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جب اس عملیات کی، ان اعمال کی، اس روحانیت کی، اس رحمت کی جو رب کی طرف سے ہمارے بزرگوں کو عطا ہوئی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو تمام لوگ اس سے مستفیض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو استقامت کے ذریعے، مستقل مزاجی کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ اور یقیناً آج میں جو آپ کے لیے میں نے ایک ایسا چیپٹر آپ کے لیے پسند کیا ہے کہ جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مہنی کیا ہے، اور مہنی کی حقیقت کیا ہے، اور مختلف مذاہب میں اس کے متعلق مختلف مذاہب کے کیا عقیدے ہیں، کہ کون سا مذہب کس متعلق، مہنی کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ مہنی کیا ہے۔ کیا مہنی کا تعلق عملیات علوی سے ہے، کیا مہنی کا تعلق عملیات سفلی سے ہے، یہ مہنی کا عمل ہے کیا، اور یہ کیوں اتنا رائج ہے۔ مہنی کے عمل کے بارے میں آپ کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو بہت کم ملے گا کہ یہ ہے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں، ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ مہنی جو ہے وہ صرف حب کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ مہنی ہے کیا، اور یہ حب میں کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کو حب کا سلطان کیوں کہا جاتا ہے، اس کو حب کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں مہنی کے اعمال کو حب سے، الفت سے منسوب کیا جاتا ہے، ایسے کون سے مہنی کے اندر کمالات موجود ہیں کہ جو صرف اور صرف منسوب محبت کے لیے ہے، کہ جو صرف اور صرف منسوب حب کے کام کے لیے ہے، کہ مہنی کے اندر وہ کیا تاثیر ہے جو صرف حب میں کام کرتی ہے اور بغض اور عداوت میں کام نہیں کرتی۔ آج مہنی کی حقیقت آپ جانیں گے اسی ٹرانسمیشن کے دوران، اور وہ عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کا تعلق عملیات علوی سے ہے، یعنی کہ روحانیت کی دنیا سے ہے، عملیات کی دنیا سے ہے۔ اور جب آپ عملیات کا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، یقیناً میاں بیوی کی محبت کے درمیان بھی لوگ آتے ہیں، لوگ اپنی بیوی کی محبت کے لیے آتے ہیں، شوہر کی محبت کے لیے آتے ہیں، اپنی اولاد کی محبت کے لیے آتے ہیں، اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے آتے ہیں، اپنی بہن بھائیوں کی محبت کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی ہر قسم کی خواہشات کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اور ان کی وہ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں اور کچھ کی ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ ہمیں کس کا کام کرنا چاہیے اور کس کا کام کرنا نہیں چاہیے؟ تو مہنی کا عمل وہ عمل ہوتا ہے جو عملیات علوی سے جس کا تعلق ہے کہ یہ صرف اور صرف اس پر اثر کرتی ہے جو جائز کام کے لیے اپنا کام کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے خانوادے میں، اپنے خاندان میں کسی پہ اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ رشتہ بہت مؤثر ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اس کے بڑوں کی آپس میں دشمنیوں کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں ہو پاتا، وہ خانوادے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان لوگوں کے لیے، اس رشتے کے لیے اگر یہ مہنی کا عمل کیا جائے تو ان بڑوں میں بھی محبت ہو جاتی ہے کہ جو دشمنی جن کی اپنے عروج پر ہو۔ یہ مہنی کا کمال ہوتا ہے۔ اور اس دور حاضر میں سب سے زیادہ جس عمل کی ضرورت ہے وہ مہنی کا عمل ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے جو ہم سفر ساتھی ہیں، اور یقیناً جب وہ اپنے جگہ پر ایک چراغ روشن کر کر بیٹھیں گے، جب اس کی روشنی سے جب مخلوق خدا ان کے در پر آئے گی، اور یقیناً اس میں سے 50% یا 25% یا جتنے % بھی لوگ آتے ہیں وہ حب کے کام کے لیے آئیں گے، تو وہ کیا کریں؟ ان کو منع کر دیں؟ نہیں۔ تو ان کے لیے بزرگان دین نے اپنے عام مریدوں کے لیے، اپنے خاص مریدوں کے لیے پھر کون سا عمل تعلیم کرا، اور یہ مہنی کا عمل
ہم اپنے بزرگوں کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی ان محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم یہ عمل اپنے مرشد کی محبت کو اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ محبت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کو اضافہ کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ محبت صرف دنیاوی کام کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ عمل بزرگان دین نے یہ عمل اگر تعلیم کیا ہے تو اس لیے تعلیم کیا ہے کہ آپ اپنا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف کریں۔ آپ رب کی محبت کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہو، اور اس عمل کا تعلق ہی رب کی محبت سے ہے۔ یہ موہنی کا عمل ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو چاہو تو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کر لو، آپ اس عمل سے چاہو اپنے بزرگان دین کی محبت کے لیے حاصل کر لو، آپ چاہو تو اس عمل کو رب کی محبت کے لیے بھی پڑھ لو۔ اور اس عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی صاحب مزار کے قبر پہ جا کے پڑھا جائے تو اس کی جو روح ہے یا ان کی جو روحانیت ہے ان کی اس سے محبت ان کو ہو جاتی ہے، اور پھر وہی صاحب مزار جو ہوتے ہیں، جو صاحب بزرگ ہوتے ہیں، صاحب مسند ہوتے ہیں، پھر وہ پڑھنے والے کی تربیت بھی خود کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایسا کشف کا دروازہ کھلتا ہے کہ اگر آپ یہ محبت، آپ یہ عمل اپنے بزرگوں کے لیے پڑھتے ہو تو آپ کی ان بزرگوں سے نسبت مضبوط ہو جاتی ہے اور نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بد نفس نفیس آپ کی ملاقات ان بزرگ سے ہوتی ہے، اور جو لوگ رجال الغیب سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، جو لوگ وقت کے ابدالوں سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، جو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اگر میں پنجاب میں رہتا ہوں تو اس وقت صاحب پنجاب میں جو ڈیوٹی والا شخص ہے وہ کس حال میں ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ اس عمل کی بدولت ان صاحب جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والے کی تاثیر بالکل مقناطیسی قوتوں کی تاثیر رکھتی ہے کہ وہ ڈیوٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی محبت اس کو اس مقناطیس کی طرح کھینچ لیتی ہے اپنے پاس، اور ان کی بالمشافہ ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں کوئی بھی عمل اگر آپ کو تعلیم کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے اگر یہ عمل ہمیں سلاسل کے اندر دیے ہیں تو اسی لیے دیے ہیں کہ تم اپنی باقی کی تربیت ان سے بھی لے سکتے ہو کہ جب تمہارا شیخ تمہیں اس دنیا سے پردہ فرما جائے، تمہاری تعلیم و تربیت مکمل نہ ہو، تم اس کے صاحب مزار سے بھی تربیت اپنی مکمل کر سکتے ہو، ان ڈیوٹی والے لوگ تک بھی آپ پہنچ سکتے ہو، صرف اس عمل کی بدولت، اس عمل کے ذریعے۔ کیونکہ اس عمل کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اس کے دو سرے ہیں، اور دو سروں میں ایک سرا اس کے قلب سے منسوب ہے اور دوسرا سرا اس کے قلب سے منسوب ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرو گے تو 100% کامیاب ہوگے، اگر کسی بزرگ کے لیے کرو گے تو 200% کامیاب ہوگے۔ مقصد یہ وہ حب کا عمل ہے کہ جس میں مایوسی کا سامنا نہیں ہوتا، کہ حب کے عمل تو آپ نے یوں تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں وہ عمل آپ کو تعلیم کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں کوئی بھی عمل تعلیم کروں کہ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ عمل اپنے اندر کیا تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر کیا عجائبات اس میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، کہ اس عمل کے اندر جن اپنے رب کو جن ناموں سے پکارا گیا ہے کہ وہ کون کون سے نام ہیں جو تاثیر رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ سارا فیض، یہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور آپ اس رب کو اس ایسے نام سے پکارتے ہو کہ جس کو اس نام سے پکارنا بے حد پسند ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے روحانیت کی دنیا میں، ہمارے سلاسل کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر اگر یہ موہنی والے عمل تعلیم کیے جاتے ہیں تو اس لیے تعلیم کیے جاتے ہیں، اگر انسان کے اندر دنیاوی محبت زیادہ غلبہ کر رہی ہے اور
رب کی محبت کم ہو رہی ہے تو جب یہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے رب کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے سلاسل میں جتنے بڑے بڑے شیوخ گزرے ہیں انہوں نے کوئی اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ تم اپنے دنیاوی مقاصد کو حل کرو. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں بھائی. اب ان کے در پہ اگر کوئی عام شخص آئے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تو مسلمان بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ آتے تھے. آپ نے کبھی بھی کسی کو منع نہیں کیا. آپ سے جو کچھ طلب کرتا تھا آپ اس کو دے دیا کرتے تھے. کسی نے دنیا مانگی تو دنیا دے دی، کسی نے دین مانگا تو دین دے دیا، کسی نے آخرت مانگی تو آخرت دے دی، کسی نے روحانیت مانگی تو روحانیت دے دی. اور یہ عمل، موہنی کا عمل اتنے کمال کا عمل ہے نا کہ یہ آپ کے بزرگوں سے ایسی نسبت قائم کر دیتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موہنی کیا ہے اور موہنی میں مختلف مذاہب کا ان سے کیا کانسیپٹ، کیا تعلق ہے. اب اگر میں ہندو مذہب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہندو مذہب کے اندر جس طریقے سے اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں کئی فرقے موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر ہندوؤں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہندوؤں کے اندر بھی کئی فرقے موجود ہیں، کئی ہر قسم کے ہر وہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو اس میں ایک قبائل ایسا ہے کہ جو موہنی کو یہ سمجھتا ہے کہ جو سانپ، جو مادہ ہے، اگر وہ 12 برس تک پانی نہ پیے، یعنی کہ سانپ جو مونس ہے وہ 12 برس تک پانی نہ پیے تو پھر وہ موہنی کا روپ دھار لیتی ہے. جو وہ روپ دھارتی ہے نا، یعنی کہ خوبصورت عورت کا روپ دھار لیتی ہے، اور خوبصورت عورت کا روپ دھارنے کو موہنی کہا جاتا ہے ان کے مذہب کے مطابق. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو کسی کام کے اندر استعمال کر سکتے ہو، اچھائی میں بھی برائی میں بھی، ہر قسم کے کام میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن اصل میں اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ عملیات کی دنیا میں جو بہترین استاذہ گزرے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی جو موہنی ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی عمل کے ماتحت جو جنات اجنہ ہے اس کی جو حاضری ہوتی ہے نا، اس کو موہنی کہا جاتا ہے. یعنی کہ پھر وہ کام کرتی ہے. اب اگر میں جناتوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جناتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ خاصیت عطا کی ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ کو دھار لیتی ہے. جنات کوئی سانپ کے روپ دھار لیتے ہیں، کوئی کسی کا روپ دھار لیتے ہیں، کوئی کسی کا روپ دھار لیتے ہیں. اکثریت میں جو جنات جو ہوتے ہیں نا، اچھا مسلم جنات بھی روپ دھارتے ہیں اور شیاطین جنات بھی روپ دھارتے ہیں. اچھا موہنی کے اندر سفلی عمل بھی آتا ہے اور موہنی کے اندر عملیات علوی بھی آتا ہے. اچھا سفلی کے اندر جو موہنی کے عملیات آتے ہیں نا، ان عملیات میں جو نا پھر مختلف شیاطین سے مدد طلب کرتے ہیں. پھر وہ اجنہ جو شیاطین جو جنات کی اجنہ ہوتی ہے نا، جو مؤنث ہوتی ہے، پھر وہ اس کے تابع ہوتی ہے، پھر وہ اس کے ذریعے بدکاری کا وہ غلط کام کرتے ہیں. وہ عملیات سفلی کا حصہ ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اگر ہم عملیات علوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عملیات علوی کے اندر جو ماتحت ہوتے ہیں نا، وہ مسلم جناتوں کے اجنہ ہوتی ہیں. اب جس طریقے سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک امام تھے، ان کو یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں زیارت کی ہو. اچھا آپ کا دور اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا کافی فرق تھا، لیکن آپ تلاش میں لگے رہتے تھے. جہاں آپ کو کہیں پتہ لگتا تھا آپ وہیں کا سفر باندھ لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک سانپ آپ کے پاس چلتا ہوا آ گیا. آپ نے جب اس کو دیکھا اس سانپ کو، تو آپ نے اس سانپ کو مار دیا. آپ نے جب اس سانپ کو مار دیا ان بزرگ نے، تو اس کے بعد آپ اپنے پڑھائی پہ چلے گئے، اپنے عبادت میں لگ گئے. تو رات ہی کو آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو 2 شخص آئے
انہوں نے دروازہ دستک دی اور کہا کہ آپ نے جو نا قتل کیا ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو آج تک کسی مکھی کو نہیں مارا, میں نے کہاں سے قتل کر دیا. آپ نے فرمایا چلیں آپ کو بادشاہ یاد فرما رہے ہیں, وہ آپ کا فیصلہ کریں گے. خیر اب وہ بزرگ سمجھے, پہلے تو بادشاہت ہی کا دور ہوا کرتا تھا, تو وہ بزرگ اپنے حجرے سے نکلے, وہ 2 آدمی کے ساتھ بادشاہ کے در پہ چلنے لگے. جب وہ رستے میں چلنے لگے تو وہ ویرانے کی طرف جانے لگے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم مجھے اس ویرانے کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کا دربار آج جنگل میں لگا ہوا ہے. تو آپ پھر جنگل کی طرف چلے گئے. جب جنگل کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا ایک بہت روشن ہوا ہے, ایک پورا دربار لگا ہوا ہے اور ہر قسم کے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں. جب آپ وہ پہنچے تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ جناتوں کا دربار لگا ہوا ہے, جو شہنشاہ جنات اس وقت وہاں موجود ہیں. تو اس جن نے کہا کہ اس نے میری عورت کو قتل کیا ہے, اس نے مقدمہ دائر کیا, تو کوئی قتل نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ میں, بادشاہ نے فرمایا, بادشاہ نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ معاملہ. تو وہ جن کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی ہم لوگ سیر کے لیے نکلے تھے, تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کے حجرے میں لائٹ جل رہی ہے, میں ذرا اندر سے دیکھ کر آتی ہوں میں. تو اس نے سانپ کا روپ دھارا, وہ اندر چلے گئی اور اس نے اس کو قتل کر دیا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تو حضور کی حدیث پہ عمل کیا تھا کہ قتل موذی قبل ایذا, کہ ہر موذی جانور کو اس کو ایذا دینے سے پہلے مار دو. تو بادشاہ جب شہنشاہ جنات تھا, اس نے جب یہ الفاظ سنے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو, تم صحیح کہہ رہے ہو. تو بادشاہ نے پھر اس جنات کو کہا کہ جب تم اپنے روپ سے دوسرے روپ میں منتقل ہو جاتے ہو اور پھر جب تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے حضور کی اس حدیث کو سنا کہ جس حدیث کو میں نے سنا شہنشاہ جنات. تو ان بزرگ کی یہ خواہش بھی ہو گئی کہ ان شہنشاہ جنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی ہوئی تھی. تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں. تو اب آپ جو بھی اعمال کرتے ہو اس کے اندر حب کے لیے اگر آپ دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہو نا, دنیاوی مقاصد کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو اس میں جو نیک اجنہ ہوتی ہے نا, پھر وہ آپ کے معاون و مددگار ہوتی ہیں, پھر وہ آپ کے دنیاوی کام میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. لیکن جو اگر آپ کسی بزرگ کے لیے کرتے ہو, آپ کسی اپنے شیخ کے لیے کرتے ہو, آپ کسی بزرگ کی محبت کے لیے کرتے ہو, تو پھر اس کی روحانیت آپ کے ماتحت ہوتی ہے, پھر اس کی روحانیت آپ کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے. دنیاوی مقاصد کے لیے اگر ہم کریں گے تو وہ مہنی حاضر ہوتی ہے. اچھا وہ ہوتی ہے اجنہ ہے, لیکن وہ حاضر ہوتی ہے کس کے لیے؟ دنیاوی مقاصد کے لیے, جو عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں یا جو عاملین حضرات کرتے ہیں. اچھا جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر وہ یہ کام سیکھ رہے ہیں تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن اب یقیناً ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ عام لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں. اچھا عام لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ عمل وہی مؤثر ہوگا, عمل کی تاثیر وہی ہوگی کہ جو چیز آپ جائز کام کے لیے کرتے ہو. اگر کسی خاندان, آپ کے خاندان میں آپ کے چچا کے گھر دشمنی چل رہی ہے بڑوں کی, اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کی محبت کے لیے یہ کام کر سکتے ہو. کام کا طریقہ کار کیا ہے, عمل کیا ہے, پہلے وہ عمل آپ سن لیں, پھر میں مزید اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. اچھا میں اب کوئی اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر کوئی عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا نا, تو وہ عمل آپ کو پی ڈی ایف میں میری اسی چینل کی کمیونٹی پہ آپ کو مل جائے گا. آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو, وہاں سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو. آپ یہ عمل دیکھیں, موہنی علوی کا جو عمل ہے یہ ہے بسم اللہ الفت کا حصار. بسم اللہ الفت کا حصار. لا الہ الا اللہ بزرگ و جبار, لا الہ الا اللہ غفور و غفار, لا الہ الا اللہ کریم و ستار. اب لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں, یہاں پہ نام آئے گا, فلاں ابن فلاں. لا الہ الا اللہ کے بغیر ہو بے قرار. اب پھر آئے گا لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں کو جلدی کر دو حاضر, بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں فلاں ابن فلاں جو نا, یہاں پہ نام آئے گا کہ جس کے لیے آپ یہ کام کریں گے. اب اس عمل کی تاثیر آپ دیکھیں
کہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الفت کا اظہار جو ہمیں محبت کے دائرے میں لے لیتا ہے۔ تو یہاں پہ مدد کس سے طلب کی گئی ہے؟ رب سے، اللہ سے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں شرک کا کہیں سے کوئی عنصر نہیں ہے، جو ایسا عمل ہے کہ جو آپ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنے روحانی مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنے معاملات کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب لا الہ الا اللہ بزرگ و جبار، یعنی کہ بزرگ و جبار جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، آئی نا بات سمجھ میں، جو بہت بزرگی والا ہے۔ لا الہ الا اللہ غفور و غفار، جو معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمارا رب ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم کو معاف کرنے والا ہے، ہم کو بخشش ہمیں بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے ہم کو۔ اب لا الہ الا اللہ کریم و ستار کہ کوئی نہیں معبود سوا اللہ کے، وہ کرم کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ تم پر کرم کرے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب لا الہ الا اللہ کہ اب پھر نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پھر ہم یہاں پہ اپنا مقصد بیان کریں گے، یعنی کہ جس شخص کے لیے کریں گے پھر اس کا نام بیان کریں گے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے بغیر ہو بے قرار۔ لا الہ الا فلاں ابن فلاں کو جلدی کرو حاضر بحق کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی اغیثنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عمل ہے، اس عمل کو آپ یاد کر لینا، اور اس عمل کو آپ اپنی بیاض شاذلیہ میں جو عملیات کا سلطان آپ کا چیپٹر 3 ہے اس کا نمبر ڈال کے آپ اس کو لکھ لینا، طریقہ کار لکھ لیں اس کا۔ اچھا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حب کے کوئی بھی اعمال جو کیے جاتے ہیں نا، وہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں کیے جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کا تعلق چاند سے ہے، یعنی کہ تسخیر قمر سے ہے۔ اچھا تسخیر قمر کے بارے میں اگر میں بتاؤں نا آپ کو، تو تسخیر قمر کا تعلق جو نا ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ خیر تذکیر کواکب جب میں شروع کروں گا نا اس کے متعلق گفتگو کرنا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ اچھا بڑے بڑے جو آپ نے سائنٹسٹ دیکھے ہیں، جو بڑے بڑے جن لوگوں نے ایجادات کیے، جیسے ارسطو ہو گیا، آئی بات سمجھ میں، فیلیکیوس ہو گیا، اچھا ان لوگوں کی اگر آپ سوانح حیات اٹھا کے پڑھیں، ان لوگوں کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں نا، تو ان کا تعلق کسی نہ کسی کنیکشن سے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے، یا کسی نہ کسی نیک لوگوں سے جڑا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کسی تسخیر قمر کا عمل زیادہ تر ان لوگوں نے کیے ہیں۔ کیونکہ یہ تاریخ ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخ کہتی ہے کہ ارسطو جو تھا نا وہ تسخیر قمر کا بہت بڑا عامل گزرا ہے، کہ جس نے جتنی بھی بڑی بڑی ایجادات کی ہیں نا وہ تسخیر قمر کے ذریعے کی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب تذکیر قمر اور تذکیر شمس اور پھر تذکیر عطار، اور پھر جب اس کی تذکیر کے بارے میں جب میں اپنا اسے، اب یہ پروگرام تو ظاہر سی بات ہے اگر میں روز بھی کروں تو کم ہے، لیکن میں ظاہر سی بات ہے مجھے بھی مصروفیت ہے، تو میں اپنے ٹائم کے حساب سے پھر ان چیپٹروں کے بارے میں انشاءاللہ لے کر آؤں گا، اور پھر ان کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ ان کی تذکیر کس طرح کی جاتی ہے۔ تذکیر قمر محبت کے لیے کمال کی تذکیر رکھتی ہے، اور اس مہنی کا تذکیر قمر سے تعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب یہ عمل ہم جو کریں گے نا، یہ سمجھ لیں کہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں شروع کرتے ہیں۔ اچھا اس میں 3 تاریخیں ایسی ہیں جو بالکل اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جیسے چاند کی 13، 14 اور 15، جن کو یوم ابیض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں 13، 14، 15 کہ جن تاریخوں میں حضرت آدم علیہ السلام پہ ان 3 تاریخوں میں روزے فرض تھے، کہ ان تاریخوں میں ہی کہتے ہیں کہ روزے فرض تھے آپ پر، آپ باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے ان تاریخوں میں۔ اچھا یہ عمل جو عام لوگ ہیں وہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل 40 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ عمل 19 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس عمل کی جو نا اعداد ہیں اس کے، اچھا 3 دن جب ہم کریں گے نا تو اس کو 340 340 340 کی تعداد کو مکمل کریں گے، یعنی کہ 340 اس کی تعداد ہے۔ یہ 3 دن میں یہ عمل کیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ اگر ہم کسی خاص شخص کے لیے کرتے ہیں، یا ہم کسی مریض کو کر کے دیتے ہیں، تو اس کے نام اور ماں کے نام کے عدد کو ملا کر جتنے عدد بنتے ہیں پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو پڑھا جاتا ہے، 3 دن میں عمل کر دیا جاتا ہے۔
اب ان چاند کی 3 تاریخوں کے اندر یہ عمل ایسا سری و تاثیر رکھتا ہے کہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے تیر کمان سے نکلتا ہے نا، فوراً اپنے نشانے پہ جا کے لگتا ہے، ان 3 تاریخوں میں اگر کیا جانا تو بالکل اس میں نشانے پر لگتا ہے یہ۔ اور اگر وہ لوگ جو اپنا سلوک کا راستہ طے کر رہے ہیں، جو لوگ سالک ہیں، جو لوگ صرف رب کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ صرف اس کے نیک بندوں کے لیے کرتے ہیں، وہ پھر اس کے 40 دن کے عمل کو مکمل کریں گے۔ اس کی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ صغیر ہے، اور اگر زکوٰۃ کبیر کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر یہ 40 دن پڑھا جائے گا 900 مرتبہ روزانہ، اپنی بیاض میں لکھ لیں گے۔ تو ہم نے یہ شروع کرنا پڑے گا چاند کی پہلی تاریخ سے، یا پھر 9 چندی جمعرات سے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ہم 40 دن تک مکمل کریں گے۔ جو عاملین حضرات ہیں، جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، وہ لوگ، میں چاہوں گا کہ وہ لوگ اس کو پورے، اس کی تعداد کو مکمل کر لیں جب زندگی میں کبھی موقع ملے۔ ابھی نہیں، ایک دم نہیں کرنے بیٹھ جانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی آپ سورہ قریش کا کر رہے ہو، سورہ قریش کی دعوت کر رہے ہو، اور پھر حزب البحر پڑھ رہے ہو، پھر دوسرے اعمالوں کو آپ کر رہے ہو۔ تو یہ جو میں ٹرانسمیشن ہے نا میری، یہ صرف اسی بیاض بنانے کے لیے ہے اپنی۔ اور زندگی میں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ میری طرف سے اس کی اجازت آپ کر سکتے ہو۔ اچھا، اگر اب مثال کے طور پہ آپ کوئی شخص یہ عمل کر رہا ہے، وہ اپنا یہ عمل پڑھ رہے ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی روحانی معالج ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صاحب مزار کے پاس کسی جگہ گئے، لیکن وہ صرف حاضری کے لیے گئے، صرف سلام کرنے کے لیے گیا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں لاہور گیا، اب میں داتا دربار پہ صرف جاؤں گا، حاضری دوں گا، نماز پڑھوں گا، اپنی جو نماز کا وقت ہوگا، اور دعا کروں گا، احسان کروں گا، اور اپنے واپس آ جاؤں گا، اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صاحب مزار کے پاس جائے تو با ادب ہو کے جائے، اور اسی نیت سے جائے کہ وہ 340 کی تعداد وہاں بیٹھ کر پڑھے گا۔ اور کس نیت سے پڑھے؟ کہ ان بزرگ سے میری ملاقات ہو، ان بزرگ کی میری زیارت ہو، ان بزرگ کے سے مجھے فیض ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہاں ایک ہی دن بیٹھ کر پھر یہ عمل اپنا کر لے۔ اگر جو شخص کسی کے گھر کے قریب صاحب مزار قریب ہے، اگر وہ روز 3 دن جا سکتا ہے تو چاند کی 13، 14، 15 کو جا کے صاحب مزار کے سرحانے بیٹھ کے یہ پڑھ لے، اس کے بعد ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا کہ حضور نے کیا راز کی بات ہمیں بتائی ہے، کہ کیسا عمل ہمیں تعلیم کیا ہے۔ محبت کے کام، محبت کے اعمال دنیاوی مقاصد کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں، روحانی مقاصد کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرو گے۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے کسی کے لیے ناجائز کرنے کے لیے کرا، اب دیکھو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا شعور دیا ہے، اتنی عقل تمہیں دی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا ہے، آئی بات سمجھ میں، اب آپ اس لڑکی کے لیے نہیں کرو گے کہ اس کی وہاں سے ٹوٹے اور میرے سے اس کی ہو جائے۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے، اگر لڑکی اس رشتے سے راضی ہے نا، تو آپ اگر کرو گے تو یہ ناجائز کرو گے، غلط کرو گے۔ اگر وہ لڑکی اس سے راضی نہیں ہے، کہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں آپ سے کروں، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، تو پھر وہ شخص اس کے گھر والوں کے لیے کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے پڑھ کے، یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر غلط طریقے پہ کرتے ہو تو پھر اس کا ازالہ تم نے خود دینا ہے۔ میرا کام آپ کو اچھا اور برا دونوں طرح سے بتا دینا ہے۔ اچھا، عاملین حضرات اگر اس کو عمل کریں گے، آپ نے 3 دن تو پڑھنا ہے۔ اچھا، عام لوگوں کے لیے پورا طریقہ کار سمجھ لیں، میں نے پورا طریقہ کار نہیں سمجھایا، صرف پڑھائی کی تعداد بتائی ہے۔ طریقہ کار پورا عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے چاند کی 13، 14، 15 کو، یعنی کہ جب 13 شب لگ جائے، اس کے بعد عشاء کے بعد آپ نے پڑھائی پہ بیٹھ جانا ہے۔ اور لیڈیز بھی اس کو کر سکتی ہیں اور جینٹس بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر جینٹس اس کو کریں گے تو اپنا سر پہ ان کے کوئی ٹوپی نہیں ہوگی، کوئی امامہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب لیڈیز کریں گے تو وہ اپنا دوپٹہ پہن کے، اپنا پورا باندھ کے، جیسے وضو کر کے بیٹھتی ہیں اپنی جانماز پہ، ویسے ہی بیٹھیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک چراغ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے ایک چراغ لینا ہوگا، مٹی کا چراغ کوئی سا بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آئل، چمیلی کا تیل ڈال دیں، چمیلی نہیں ملے کوئی سا بھی ڈال دیں، دیسی گھی ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں اس کے اندر، اور روئی کا
فلیتا بنا کر فلیتا اور اس کے اندر رکھ کے اس چراغ کو روشن کریں، اور پھر اس چراغ کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہو، جلدی ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، تو اس روشنی میں بیٹھ کے آپ نے وہ کام کرنا ہے، عمل پڑھنا ہے اپنا. اور اس جو چراغ کی لو ہوگی نا، اس چراغ کی لو کو آپ نے دیکھنا ہے، اس چراغ کی لو میں جس کے لیے یہ کام کر رہے ہو اس کا تصور باندھنا ہے. اچھا، اگر عمل آپ کا کامیاب ہوگا نا، تو آپ کو پہلے دن ہی اس کی شباہت اس میں نظر آنی شروع ہو جائے گی جس کے لیے کام کر رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے 3 دن میں آپ کامیاب ہو گئے، اور اس میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا جس کے لیے کیا جائے گا. یہ محبت کا سمجھ لو کہ اگر میں بات کرتا ہوں اس عمل کے بارے میں، موہنی کے علوی کے عمل کے بارے میں، تو اس کو اگر حب کا سلطان کہیں تو کوئی بعید نہیں. اس کو عمل کا سلطان بھی، حب کا سلطان بھی کہا جا سکتا ہے. تو 3 دن جب وہ چراغ آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، چراغ بند ہو جائے، یا چراغ کو خود نہ بجھائیں، اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ خود بجھ جائے وہ. ٹھیک ہے، 3 دن چراغ اسی طریقے سے روشن کرنا ہے. جب کام ہو جائے آپ کا، تو اس چراغ کو آپ اٹھا کر سمندر میں بہا دیں. سمندر نہ ہو دریا میں بہا دیں، دریا نہ ہو پھر اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کر مٹی میں دبا دیں. 3 دن کے اندر چوتھے دن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا، عاملین حضرات اگر کسی کے لیے عمل کر کے دیں گے نا، تو وہ خود چراغ کر کے سامنے کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے. ان کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ وہ 41 جو کالی مرچ ہوتی ہے نا، گول والی، وہ کالی مرچ لے لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور ہر دانے پر گن کے لیں، ہر دانے پہ ایک مرتبہ یہ عمل پڑھتے رہیں اور پورا پڑھ لیں. جب پورے 41 دانوں پہ اس نے وہ عمل پڑھ لیا، اس کے بعد پھر وہ آگ جلائے. آئی بس سمجھنے؟ پھر ایک دفعہ پڑھے، اس کا نام لے کے پھر کے اور اس کو آگ میں جلاتا رہے. اس کو ایک کے دانے کر کے اس کو آگ میں جلا دے. اچھا، عامل اگر کسی کو دے تو پھر یہی 41 دانے تیار کر کے اس مریض کو، اس پیشنٹ کو دے دے، اور اس سے کہے کہ آگ جلا کر لکڑی، اچھا کوئلے کی آگ جلے گی اس میں، آپ توے پر یا کسی اس میں نہیں، لکڑی کی آگ جلے گی اس میں. اور پھر ایک دانہ اس مریض کو کہو کہ اپنا مقصد بیان کرتے رہے، اور ایک دانہ اس میں ڈالتے رہے، اور اس آگ میں اس کا تصور کرے جس کے لیے وہ کام کر رہی ہے یا کام کر رہا ہے. ایک دانہ ڈالتے رہے. 3 دن یہ عمل کروا دیں، 3 دن میں عمل میں کامیابی ملے گی. اس کا ایک طریقہ کار اور ہے کہ آپ کوئی الائچی، آپ اس کو 40 مرتبہ پڑھ کے آپ الائچی پہ دم کر دیں. جس کے لیے کرنا چاہیں اس کو الائچی کھلا دیں. اب جیسے مثال کے طور پہ بھائی میں دشمنی ہوئی ہوئی ہے، آئی بس سمجھ، آپ چاہتے ہو کہ بھائی میں جو دشمنی ہوئی ہے یہ محبت میں بدل جائے، آپ کسی الائچی میں دم کر دیں. آئی بس سمجھ میں؟ کسی میٹھی چیز میں دم کر دیں، کسی پانی میں دم کر دیں پڑھ کے. آئی بس سمجھ میں؟ دے کر ان کو دے دیں، ان سے کہنا کہ اپنے بھائی کو کھلا دیں. تو بھائی کی جو دشمنی آپس میں بھائی کے ساتھ ہے نا، وہ محبت میں ہو جائے گی. اب یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے. لیکن اب اسی طریقے کو اگر آپ غلط کام میں استعمال کرنا چاہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن میں ایک ترتیب اور طریقے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہر کام، دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ برے کام کا برا انجام. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا کرو گے، اچھا بو گے، اچھا کاٹو گے. برا کرو گے، برا بو گے، تو وہ برا ہی آپ کے سامنے آئے گا. ہر چیز اثر تو رکھتی ہے، تاثیر تو رکھتی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ پھر وہ اس کا اثر آپ کے گھر پہ کس بندے کے اوپر پڑتا ہے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا جی، کرو، غلط بھی کر لیا، میرے ساتھ تو نہیں ہوا، میں نے تو کرا غلط. لیکن جو اس سے منسوب جو لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کا اس پر اس کا نگیٹو اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایسے سلو پوائزن کی طرح ہوتا ہے، انسان کو اندر ہی اندر کھانے شروع کر دیتا ہے. تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حب کے عمل اگر تعلیم کیے جائیں تو ایسے عمل تعلیم کیے جائیں کہ جو اگر کسی نالائق کے ہاتھ ہو یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ ہو یہ عمل لگ جائے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں بزرگان دین کہ جیسے مجنو کے ہاتھ میں بندوق دے دو کہ وہ شہر کا کیا کرے گا. بندر کے ہاتھ میں اگر بندوق دے دو کہ وہ شہر کا کیا کرے گا پھر وہ. تو اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اہل کے لیے ہونا چاہیے عمل. تو میں اچھا، محبت
اور نفرت کے اعمال چاند کی کن کن تاریخوں میں کرنے چاہیے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ محبت کے عمل جو ہوتے ہیں مجھے وہ دو تاکہ میں لوگوں سے بات کر لوں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آئی پیڈ وہ مجھے دے دو، ٹیبلٹ منگایا ہے وہ بھی مجھے دے دو تاکہ میں میسیج پڑھ کے لوگوں کو کمنٹس میں بھی جواب دے دوں، ٹھیک ہے؟ محبت کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ شروع کی تاریخوں میں کیے جاتے ہیں، اور جو نفرت کے ہوتے ہیں، عداوت کے ہوتے ہیں، دشمنی کے ہوتے ہیں، پھر وہ اترتے چاند میں کیے جاتے ہیں۔ چڑھتے چاند میں اور اترتے چاند کے اندر یہ تاریخوں کا بڑا اثر انداز ہوتا ہے ہر عمل پہ۔ اچھا، کوئی عمل دن کا ہوتا ہے، کوئی عمل رات کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے یہ رات کا عمل ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اس کو دن میں کرنے بیٹھ جاؤ، جو عمل رات کا ہے اس کو رات میں کریں گے، جو عمل دن کا ہے اس کو دن میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ رات کا عمل اگر ہم دن میں کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، لیکن رات کا عمل اگر ہم رات میں کریں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ان میں دنوں کو بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اب مثال کے طور پر اگر چاند کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن آ گئی تو اب چاند کی پہلی تاریخ کو شروع نہیں کرنا۔ اب چاند کی پہلی تاریخ منگل کو آ گئی، آپ نے یہ عمل شروع نہیں کرنا۔ اب چاند کی پہلی تاریخ بدھ کو آتی ہے، آپ شروع کر لیں۔ جمعرات کو آتی ہے، شروع کر لیں۔ جمعے کو آتی ہے، شروع کر لیں۔ اتوار کو آتی ہے، شروع کر لیں۔ پیر کو آتی ہے، شروع کر لیں۔ سب سے بہترین تاریخ جو ہے نا وہ بدھ کی پہلی تاریخ ہے، یعنی کہ اگر بدھ کے دن پہلی تاریخ پڑے اور انسان حب کا عمل شروع کرے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور مثال کے طور پہ اگر چاند کی پہلی تاریخ ہفتے کی پڑی تو آپ ہفتے سے عمل شروع نہ کرو، پھر نوچندی جمعرات سے شروع کر لو۔ اگر منگل کی پہلی تاریخ پڑتی ہے تو منگل سے عمل شروع نہ کرو، آپ نوچندی جمعرات سے شروع کر لو۔ یہ طریقہ کار ہی ہیں کہ جو بزرگان دین معلوم کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے اور میلوں دور سفر کیا کرتے تھے، اور پھر ان کو یہ طریق معلوم ہوتے تھے، پھر وہ اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم طریقے کرتے تھے، اپنی بیانات لکھتے تھے۔ اور میرے وہ لوگ کہ جن کا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہے اور ہمارے پیر بھائی ہوں یا ہمارے مریدین ہوں، جو لوگ سیلاب سے زیادہ متاثر ہو گئے ہوں، ان کے گھر بار متاثر ہو گئے ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھ سے جو کچھ ہوگا یا جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا۔ اور جو پنجاب میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، اس سے اس سے، تو وہ لوگ بھی ہمارے سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر چلاؤ بھائی، تاکہ جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے، کہ جن کو امداد کی ضرورت ہے، کہ جیسے کل کے روز مجھے ہمارے مرید جو میرے شاگرد ہیں کہ جن کا گھر بار تباہ ہو گیا، انہوں نے پوری ویڈیو مجھے بھیجی، پوری تصویریں مجھے بھیجی ہیں اپنی، تو کہ حضرت ہمارے لیے کچھ کریں۔ ہم لوگ یہاں بے سر و سامان بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر وہاں پہ مچھردانیوں کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ پانی کی وجہ سے وہاں جو چھوٹے چھوٹے جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ پھر مختلف بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، پھر ان سے ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور پھر ان قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، بخار پھیل رہے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، بھوک کے مارے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ خوراک کوئی ایسا راشن تو ہم بھیج نہیں سکتے، راشن تو خراب ہونا ڈرے، وہ پکائیں کیا کھائیں کیا؟ تو اس لیے ان لوگوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ یا تو ہمیں بسکٹ بھیج دیں یا چنے بھیج دیں یا ایسی غذا ہمیں بھیج دیں کہ جو ہمیں پکانے کی حاجت نہ ہو، ہمیں پکانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ نہ وہ گیس ہے، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہ ایسی لکڑیاں ہیں کہ جن کو وہ جلا کر وہ پکا سکتے ہیں۔ تو ڈرائی فروٹ ہو گئے۔ اب جو لوگ جتنی جن سے چاہو مدد کرنا چاہے، وہ ڈرائی فروٹ دینا چاہے، وہ فروٹ دینا چاہے، یا وہ کوئی سوکھے یعنی کہ جیسے بسکٹ ہو گئے یا کوئی ایسے اجزاء ہو گیا کہ جن کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، تو پھر وہ پکانے کے وہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی، تو ہم ان کو وہ چیزیں بھیج کے ان کے ساتھ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ نیکی کا صلہ جو نا اللہ تبارک تعالیٰ خود دیتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یاد رکھنا کہ جو بندے کے کام آتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑتا ہے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ یعنی کہ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، ہم جتنی ریاضتیں کرتے ہیں، جتنی نمازیں پڑھتے ہیں،
آئی بات سمجھ میں؟ اس سے تو ہمیں پارسائی ملے گی، لوگ ہمیں نیک کہیں گے، پارسا کہیں گے، لیکن جب ہم اس کے بندوں کی خدمت کریں گے، ان کے بندوں کا ہاتھ بٹائیں گے، تو پھر ہمیں اس سے ہمارا رب ملے گا۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں، آپ ہمیں پیسے دیں، آپ جو بھی مدد کر سکتے ہو، آپ کمبل دے سکتے ہو، قالین دے سکتے ہو، کچھ بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہو، تو آپ جو بندہ جہاں رہتا ہے، آپ ہمارے سینٹر میں کال کریں، میں آپ کو ان کا نمبر دوں گا، آپ ڈائریکٹ وہاں جائیں، ان کے ہینڈ اوور کریں اور وہاں کا حال دیکھیں کیا ہے وہاں کا حال۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ سے سامان کو روانہ کریں گے۔ اس سامان کی جو ہم روانہ کریں گے اس کی پوری ویڈیو بنائیں گے۔ ہفتے 10 دن کے اندر ہم اس سامان کی پوری ویڈیو بنائیں گے۔ ہم سامان خریدتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، سامان بیچتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، لیکن دیتے ہوئے نہیں بنائیں گے کسی کی بھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو، ہم کسی کی غربت سے نہیں کھیلیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فقراء جو لوگ ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ تمہاری دنیا میں جس نے مدد کی تھی نا، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا، تم اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقراء سے فرمائے گا کہ جس نے تجھے کپڑے دیے تھے پہننے کے لیے، تو اس کا ہاتھ پکڑ، اس بندے کو ڈھونڈ اور جنت میں لے جا۔ جس نے تجھے کھانا کھلایا تھا بھوک میں، تو اس بندے کا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جا۔ اللہ اس شخص کو اتنا اختیار دے دے گا۔ ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں کہ جو ہم اپنی نمازوں سے بخشے جائیں؟ ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں جو اپنے نیک معاملات سے بخشے جائیں؟ اگر ہم بخشے گئے تو رب کے فضل سے بخشے جائیں گے، اگر ہم بخشے گئے تو رب کی رحمت سے بخشے جائیں گے، اگر ہم بخشے گئے تو جو ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہم اس سے بخشے جائیں گے، اگر ہم بخشے گئے تو ہم ان لوگوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے کہ جن لوگوں کو ہم نے مدد کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اور اگر ہم تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے تمہیں زیادہ دیتے ہیں کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرتے ہو، اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر تم پر تمہارے رب کا فضل ہوا ہے، تم پر تمہارے رب نے نعمتوں کو نچھاور کیا ہے، تم کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور تم اپنے ساتھ اپنے کمزور لوگوں کو شریک نہیں کرتے ہو، تو ایک وقت میں وہ نعمت چھن جانے کا 100% ڈر ہوتا ہے اور وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تو نے مجھے دے، تیرا لاکھ لاکھ شکر، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے نعمت عطا کی۔ اس کو شکر ادا کرنا نہیں کہتے۔ شکر ادا کرنا کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ اپنے کمزور لوگوں کی مدد کرو، تو اس مدد کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا کہتے ہیں۔ کہ آئیے آپ کی چھوٹی سی نیکی ہو سکتا ہے آپ کے بخشش کا سامان بن جائے۔ ہمارا کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے، ہمارا کوئی اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے، لیکن ہم چھوٹا سا اگر ایک ہم سوزوکی بھی اگر ہم بھیج دیں گے نا، تو ہماری مثال ایسے ہوگی کہ جیسے نمرود کی جو آگ تھی نا، اس کے اندر ایک فاختہ نے جو ایک چونچ میں پانی بھر کے جو ڈالا تھا نا، اس چونچ سے پانی تو آگ تو نہیں بجھنی تھی، لیکن اس کے دوستوں میں نام آ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کے دوستوں میں ہماری اس خدمت میں ایک چھوٹا سا ایک نام آ جائے، ہم ایک بوند ہی ڈال دیں، ہمارے لیے کافی، ہمارا دل ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا کہ ہم اس وقت میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم نے کیا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ضرور جو انٹیریئر سندھ میں جو لوگ پریشان ہیں وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور میں نے اپنی کمیونٹی پہ ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس پہ بھی نمبر ہمارے سینٹر کے موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، یعنی کہ شاذلی اسلامک سینٹر۔ تو وہاں پہ ہم چھوٹی سی مدد کے لیے، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، یا جو لوگ غیر ہیں کہ جن کو پریشان ہے، کہ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، کوشش کرا کرے کہ اگر ہماری ٹرانسمیشن ہوا کرے، ہمارے سلسلے کی تعلیمات کا وقت ہوا کرے، تو اس وقت میں آپ کا اہم کام یہ ہے کہ آپ نے دوسرے گروپوں میں اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے ایک شخص راہ راست پر آ جائے اور سلسلے کی تعلیمات میں لگ جائے، وہ جتنی زندگی عبادت کرے گا، جتنی زندگی وہ سورہ مزمل پڑھے گا، جتنی زندگی میں وہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس میں آپ کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ آپ لوگوں کے صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ دیکھیں، میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں،
میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب باقی اس حصے کو لے کے چلنا آپ کا کام ہے۔ یاد رکھنا کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں۔ میں صرف کہہ سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، اپنے حصے کا دیا میں جلا سکتا ہوں، آپ نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ تو آپ اس ٹرانسمیشن، آپ کے موبائل، آج کل تو موبائل کے اندر کم از کم ایک موبائل کے اندر 10 گروپ تو ہوں گے اسلامی، آپ ان گروپوں میں شیئر کریں، جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے اس کا ثواب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور باقی جو لوگ اس عمل کی مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، میری طرف سے آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے محمد واجد کے نام سے، میرے ہی نام سے۔ اور باقی جو ایزی پیسہ، جیز کیش، جو پنجاب کے جو لوگ ہیں، پاکستان میں جو لوگ ہیں، وہ چاہے کچھ بھی کرنا چاہیں تو ان کے سامنے نمبر موجود ہے، اور یہ فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی پیمنٹ لوگوں کی مدد کے لیے کرتے ہو، اس کی اگر اسپیشلی جو میرا آفیشلی نمبر ہے 034570704004، آپ مجھے اس پہ سلپ بھیجیں، میں آپ کو ریسیونگ کا میسیج بھیجوں گا اگر مجھے ریسیو ہوئے ہوں گے وہ۔ اور پھر میں باقاعدہ طور پر آپ کی نیت کر کے آپ کے نام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو نیکی کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس کی آپ کے آل اولاد میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور جب یہ وہاں دیا جائے گا تو آپ ہی کے نام سے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نیک کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم استاد کریم۔ وعلیکم السلام۔ اور جو لوگ اگر دینا چاہیں اور اگر لائیو کال کرنا چاہیں، لائیو کال پہ بتانا چاہیں، تو وہ بھی لائیو کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ کل جو آپ نے سبق دیے تھے اس میں آدھے میں نا وائس رک گئی تھی۔ ہاں اس نقش، اچھا نقش پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہاں سے بلر ہے نقش نا۔ ہاں وہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اچھا ہاں وہ نقش جو ہے نا وہ صرف اور صرف نقش لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص رجن میں مبتلا ہے تو وہ ایک دفعہ، اچھا اس نقش کی یہ خاصیت، یہ کمال ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نقش لکھ کے اس کے ہمارے بزرگوں کی جو اجازت ہے نا، آپ اس سے فیض اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں نے نیٹ بند کر دیا کیونکہ نیٹ جب آن ہوتا ہے تو اتنی کالیں آتی ہیں کہ میں بات نہیں کر پاتا۔ تو آپ میرے ہی نمبر پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس نیکی کا حصہ بننا چاہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی لوگ ہم سے پوچھنا چاہیں، اچھا میری طرف سے جو یہ میں اعمال میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے اس کی اجازت ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حب کے لیے ایک فلیطہ بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا، میری ویڈیو میں موجود ہے چراغ نا، تو وہ ویڈیو کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے حب کا وہ عمل میں نے پورا طریقہ کار سمجھایا تھا، وہ شاید رمضانوں میں کیا تھا نا۔ ہاں رمضانوں کی ٹرانسمیشن میں دیکھنا، وہ چراغ کا جو ہوگا نا، اب وہ جو نقش تھا، ٹھیک ہے، اس نقش کے ذریعے بھی وہ لکھ کر آپ یہ پڑھائی کر سکتے ہو، اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا اب میں اپنے وہ جو لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہیں شاذلی ایسٹریک کا، تو میں ان لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ جو پنجاب کے جو لوگ ہیں جن کو ہمیں بھیجنا تھا، تو یہاں پہ ظاہر بات ہے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی تھی، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو شاذلی ایسٹریک آپ کو مل جائے گا۔ اور باقی ماشاءاللہ مجھے تو خوشی اس بات پہ ہوئی ہے کہ جن جن لوگوں نے شاذلی ایسٹریک استعمال کیا ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور میں لاہور سے آپ کا مرید حبیب اللہ بات کر رہا ہوں۔ جی حبیب اللہ صاحب۔ حضور میں نے اس جو آج کا آپ نے عمل ماشاءاللہ بتایا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اگر کسی بزرگ کے مزار پہ جا کرتے ہیں تو یہ جو نام والا حصہ ہے جو فلاں ابن فلاں، وہاں کا ہم کیا کریں گے؟ جہاں پہ فلاں بنت فلاں، پھر وہ نام نہیں پڑھیں گے نا، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں تو بیسیکلی دنیاوی مقاصد کے لیے ہے۔ اور حضور دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ حضور دعوت کا معاملہ کب تک اس کا کچھ ہوگا؟ اچھا جب سے آپ نے شروع کروایا تب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا آپ لوگ مجھے کامنٹس کے اندر یہ بتائیے گا کہ سورہ قریش کی کون کون دعوت ادا کر رہا ہے اور ابھی کتنا ورد میں رکھا ہوا ہے اس کو؟ میں حضور 70 مرتبہ ہی اس کو، جب آپ نے 13 ماشاء رجب سے اللہ شروع کروایا تھا نا، ماشاء اللہ ماشاء 13 اللہ، رجب سے اب تک میں 70 مرتبہ ہی پڑھ رہا ہوں۔
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے, اس کو اپنے ورد میں رکھیں, باقی ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے کے سبق کا انتظار کریں گے. سورہ قریش جو دعوت کا جن لوگوں نے کر لیا ہے, میں ان شاء اللہ ان کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اوکے, شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا, اب وہ لوگ, جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ لائیو بات کر رہی ہیں, کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ پوچھنا تھا, کیا خواب میں پیر کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیطان سب کی صورت میں آ سکتا ہے سوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ معاملات کیا تھا جو آپ نے خواب دیکھا, پھر اس حساب سے اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سروت طارق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن. سر آپ نے کل بتایا تھا حزب البحر کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو میں لیڈی ہوں اور میرے بچے بھی ہیں, تو میں اپنے بیٹے کے لیے کی نیت سے کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا. وہ نافرمان بھی ہیں اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. آپ حزب البحر کا عمل کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی. تو جو آپ نے کہا نا کہ 9 دن میں 40 مرتبہ پڑھنا ہے, مجھے حفظ نہیں ہے, میں دیکھ کر پڑھ سکتی ہوں. بالکل آپ دیکھ کے پڑھ لیں, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے, جو آپ نے کہا 4 نفل پڑھنے ہیں, وہ پڑھ کے میں بیٹھوں جی بالکل کس بالکل. طرح بیٹھ؟ ہاں 4 نفل اثر. ہاں, آپ پہلے 4 نفل پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ جس نشست میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ٹائم کوئی سا بھی ہو. ہاں ٹائم کوئی سا بھی ہو انشاءاللہ. اوکے, پھر اچھا وہ 40 پڑھنے کے بعد پھر میں دعا مانگ لوں. بالکل آپ دعا مانگیں گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اور جو کامیاب آپ نے بتائیں. نقش بتایا ہے وہ نقش آپ صرف 11 مرتبہ لکھیے گا, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. تو پھر اس نقش کو لکھنے کے بعد کیا کروں؟ اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ پورے 40 دن لکھ کر اس کو آٹے میں گولیاں بنا کر اس کو سمندر میں ڈال دیں گی. جی جزاک اللہ. اچھا, یہ نقش کو سمندر میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کسی نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا آج تک, اس کی وجہ کیا ہے؟ سر یہ ایک جی. تو نقش کا پوچھنا تھا, جو آپ نے نقش تعلیم کیا ہے, ہاں. اس کو پینا ہے یا پاس رکھنا ہے؟ اس کو دیکھو, یہ نقش حفاظت کے لیے ہے, رجت کو دور کرنے کے لیے ہے, رجت کو اپنے اندر سلب کرنے کے لیے, نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو اس کو آپ اپنے گلے میں بھی ڈال سکتے ہو, بازو میں باندھ سکتے ہو, اپنے سامان میں رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے سر ایک بہت ضروری بات کرنی تھی آپ سے, کہ جو ایک کام میں نے آپ کو بہت اچھے سے بولا تھا, اگر ہم 2 آدمی کراچی آئیں گے تو ہمارا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے. اگر وہ ادھر ہو سکتا ہے تو آپ اگر مجھ سے جب آپ لائف نہ بیٹھے ہو تو بات کر لیں. کیا کام ہے؟ مجھے بتا دیں. کیا کام ہے؟ سر وہ میں نے بتایا تھا کہ جو سید شبیر احمد صاحب ہیں, ان کو جو ہے نا روحانی بندش ہے, تو انہوں نے بہت چلے کیے ہیں. وہ اپنے وہ جو ہے نا آگے دیوار آ جاتی ہے, جب چلا پورا ہوتا ہے دیوار آ جاتی ہے. جس بندے نے بندش کی ہوئی ہے اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ تمہاری بندش کوئی نہیں کھول سکتا. تو اگر ادھر کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہم کراچی آ جاتے ہیں آپ کے پاس. کون ہے وہ شخص؟ وہ کون ہے؟ سلسلے سے تعلق ہے ان کا؟ وہ نادی علی شریف سے عمل ہے. اچھا. اور ادھر آزاد کشمیر میں رہتے ہیں. تو میں آپ کا جو ہے نا آپ کا شاگرد ہوں. ماشاءاللہ مجھے تو بہت فیض ہوا, جو میں نے آیت کرسی پڑھ رہا ہوں, اور اس کو جو مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور بہت سی میں مشکلوں سے نکلا ہوں, آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنی مشکلوں سے نکلا ہوں. اتنی مشکلوں سے نکلا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اتنا اور عروج عطا کرے کہ میں آپ کو اس وقت کیا بتاؤں. آمین آمین. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ سے راضی ہو. سر یہ ان کے بارے میں کچھ مجھے بتا دیں. بس ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی ٹائم مجھے دیں, صرف آپ سے صرف یہ بات ہو جائے ایک بار, ادھر کام ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس طریقے سے کروا لیتے ہیں. اگر کراچی ہے پھر ہم دونوں ہم نے حساب کیا ہے 40,000 کا خرچہ آتا ہے 2 آدمی تو ادھر. نہیں آپ 40,000 کا خرچہ نہ کریں, باقی کراچی آ کر میں خود ہی یہاں سے کر دوں گا. آپ مجھے واٹس ایپ ڈیٹیل کر دینا. ٹھیک ہے, میں واٹس ایپ ڈیٹیل کرتا ہوں. بس کر دو, آپ کر دو, میں انشاءاللہ ابھی دیکھ لوں گا ٹرانزیکشن ختم ہونے کے بعد. اوکے, ہاں ابھی آپ مجھے کر دو. اور باقی مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ جب میرے شاگرد مجھ سے کہتے ہیں, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں عمل سے اتنا فائدہ ہوا, ہمیں یہ ہوا, ہمیں وہ ہوا, یقین کرو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور جب لوگ مجھے دعا دیتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے سسٹم پہ, اپنے سلسلے کی جو تعلیمات ہمیں عام کی ہیں, اس کے ذریعے ہمیں بہت فیض مل رہا ہے, تو یقین کریں گے
ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک یقین ہے اور ایک یقین در یقین، یعنی کہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے ایک چراغ جلایا اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں چراغ جلنے شروع ہو گئے. تو یہ بات ہے مستند سند کے ساتھ. جو اگر کوئی آپ کو عمل تعلیم کرے نا، آپ چوم کے لو اس کو، شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑنا. ہمیشہ صاحب سلاسل سے اجازت لینا. اب یہ اجازت ہی تو ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو میں لائیو دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے صرف ڈائریکٹ یہ بات کروں گا کہ آپ 12 اماموں کا جو پڑھنا ہے اس کو ساری ترتیب کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی ویڈیو میں؟ آپ کس کی 12 اماموں کی ترتیب چاہیے آپ کو؟ جی سارا وہ اس کے بارے میں جو ہے نا ساری تفصیلی ویڈیو ٹھیک ہے جو ہے نا بنا ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کے لیے بناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مہربانی. اوکے اوکے. باقی میں کوشش کر رہا ہوں، اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں کہ جو اس کال کا انتظار کر رہا ہوں کہ جو پریشان ہے، جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، کہ جو ہم سے کوئی مدد طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہمیں جو فون کرے. انشاءاللہ پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ارے اللہ کے ولی بولیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مرشد میں سائمان اختر بول رہی ہوں. جی میری بہن. میرا نا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، 150 سے نیچے ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس کے لیے پوچھنا تھا، مجھے کوئی علاج مہربانی ہوگی اگر بتا دیں. بلڈ پریشر کے لیے جو نا آپ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے نا اسم یا قوی، ٹھیک ہے، 70 مرتبہ پڑھ کے نا اپنے اوپر دم کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جو عمل آپ نے بتایا وہ اجازت. جی بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ضلع اٹک سے حافظ محمد صدیق بول رہا ہوں. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی طرف کیا حالات ہیں؟ جی حالات ہمارے ادھر بڑے بہتر ہیں جی. اچھا سیلاب آپ لوگوں کی طرف بھی آیا ہے؟ نہیں ادھر نہیں آیا بالکل، ہم بچے ہوئے ہیں. اچھا چلو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری سورہ قریش کی وہ زکوٰۃ کا عمل تو پورا ہو گیا ہے اور دعوت قریش والی وہ بھی پورا ہو گیا ہے، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق جب تک بندے کو کچھ نظر نہ آئے تو وہ کامیاب تو نہیں ہوتا. تو بالکل. یہ بات ہے، نظر کیسے آئے گا؟ بات نہیں یہاں کیسے کھلے گی؟ تبھی تو کامیابی پہلے کے پاس جائیں گے نا. بالکل 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 بالکل. ابھی آپ کتنا پڑھ رہے ہو؟ میں ویسے 70 دن وہ پڑھ چکا ہوں لیکن کنٹینیو رکھا ہوا ہے. ابھی کتنا ورد میں رکھا ہوا ہے؟ 70 ہی. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ سپٹمبر کے 15 تاریخ تک، جیسے یہاں پہ موٹر وے آپ کو پتہ ہے بند ہوا ہوا ہے، ہائی وے بند ہوا ہوا ہے، جیسے یہاں کے رستے کھلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سپٹمبر میں بیٹھوں گا اسلام آباد، تو پھر آپ کو اٹک سے وہ قریب پڑے گا تو آپ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، ظفر اقبال. کوئٹہ سے. آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں، آپ کو لوگ سن رہے ہیں ابھی. السلام علیکم سر جی. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو اس وقت لوگ سن رہے ہیں، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں. سر جی میں السلام علیکم محترم، میں ظفر اقبال کوئٹہ سے. یہ آپ نے مجھے 4-5 مہینے پہلے یہ بندش کے لیے. ہیلو ہیلو. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں کوئٹ سے بات کر رہی ہوں، زہرا فیصل میرا نام ہے. میری بہن اس وقت آپ لائیو بات کر رہی ہیں، کچھ کہنا چاہیں گی، کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے محمد احمد فیصل، ٹھیک ہے. تو میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں کیونکہ احمد ہم نے اس کا اسکول چینج کروایا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسکول اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں.
کیونکہ وہ اس کو 1 سال پیچھے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی 5th دوبارہ کروانے کے چکر میں. تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں. آپ پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیے. آپ مجھے بیٹے کی ڈیٹیل واٹس اپ کر دیں, میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں. آپ مجھے بیٹے کی ڈیٹیل واٹس اپ کر دیں, میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں. اوکے میری بہن, اوکے, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عثمان بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جی عثمان صاحب, کیا حالات ہیں آپ لوگوں کی طرف؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے, شکر اللہ پاک شکر کا. الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب سورہ مزمل کا عمل بند ہوا ہوا میرا, وہ میں نے پوچھنا تھا, کھولنے کی کوئی ترکیب بتا دیں اس کی. سورہ مزمل کا کتنا عمل کیا ہے آپ نے, کتنا پڑھا ہے اس کو؟ جی 117 پڑھا ہے اجازت کے ساتھ. اچھا آپ ایک کام کیجئے گا, سنیں میری بات. جی جی چاند کی 13, 14, 15 اس 3 دن میں نا 363 کی تعداد مکمل کر لینا. ایک دن میں پڑھنی ہے 363 کے 3 دن میں 363 پڑھنی ہے؟ 3 دن میں 363 پڑھنی ہے, اور اسی نیت سے پڑھنا. ٹھیک ہے, کیا عمل کھل جائے میرا. ٹھیک ہے. اور ایک کام اور کر لینا, ایک کام اور کر لینا کہ اس کے بعد یا غنی المغنی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ 111 مرتبہ پڑھ لینا ہر روز. چلے ٹھیک ہے. اوکے. اوکے. جی السلام علیکم. ہیلو. اچھا اب باقی کی جو لوگ رہ گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے اب ہماری کلاس ٹرانسفارمیشن کا ہماری جو چیپٹر 3 ہے اس کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میری طرف سے جو عام لوگ ہیں ان کو اس چیز کی اجازت ہے. اور باقی ہماری جو یہ عملیات کا سلطان ہے, یہ ٹرانسمیشن ہماری 3 دن ہوتی ہے, یعنی کہ پیر, منگل اور بدھ, پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک. کل جمعرات ہے تو کل ہماری وہی ٹرانسمیشن ہوگی سفینہ نجات المسائل, یعنی کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک. تو یہ چاروں دن آپ لوگوں نے تو مجھے بیزی کر دیا. خیر کوئی بات نہیں, یہ دن ہے کہ ان دن آپ میرے اور میں آپ کے بہت قریب ہوتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہوں وہ زیادہ سے زیادہ حل ہوں. تو آپ لوگ میرے واٹس ایپ پر اگر میں نہیں بات کر پایا تو آپ مجھے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور باقی میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جو میرے شاگرد, میرے پیر بھائی یا میرے مرید جو سندھ میں اگر پھنسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہو, اور جو پنجاب میں ہیں وہ اگر کوئی معاملات میں پریشان ہیں یا مبتلا ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہمارے جو ناصر بھائی ہیں فیصل آباد میں, تو وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ان کو وہاں بھیجیں گے. پھر وہ وہاں ڈیرہ غازی خان, وہاں کے میں نے سنا بہت برے حالات ہیں, تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہاں کے متعلق, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو خیر اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.